واقعہ رجیع، واقعہ بئر معونہ، بنو نذیر کی جلاوطنی، غزوہ احزاب اور خندق کی کھدائی، بنو قریظہ کی بغاوت، غزوہ بنو المستلق، بیعت رضوان، صلح حدیبیہ اور فتوحات کی بشارت، اور غزوہ خیبر۔ لیجئے سماعت فرمائیے پیشکش محمد طارق شاہد۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، اس دھمکی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس دھمکی نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ اللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت 173 میں فرماتے ہیں، فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آگے سورہ آل عمران آیت 174 میں فرمایا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس سال یعنی 3 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح فرمایا، لیکن یہ چند ماہ زندہ رہیں۔ وراثت کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا۔ مشرکہ سے نکاح مسلمانوں کے لیے اب تک جائز تھا، اسی سال حرام قرار پایا۔ احد میں مسلمانوں کو جو وقتی شکست اٹھانا پڑی، اس کے اثرات اچھے نہیں نکلے۔ دشمن دلیر ہو گئے اور وہ کھل کر مد مقابل آ گئے، اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے۔ یہاں ہم ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ ازل اور قارہ قبائل کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی، اے اللہ کے رسول، ہمارے ہاں اسلام کا چرچا ہے لیکن دین سکھانے والا کوئی نہیں، لہٰذا آپ ہمیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست سن کر اپنے 10 صحابہ کو سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی امارت میں روانہ فرمایا۔ جب یہ لوگ رجیع کے مقام پر پہنچے تو ان لوگوں نے غداری کی اور قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چڑھا لائے۔ ان کے قریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پر گھیر لیا، پھر انہیں یہ عہد و پیمان دیا کہ اگر وہ لڑے بغیر نیچے اتر آئیں تو وہ انہیں قتل نہیں کریں گے۔ ان کی بات سن کر سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جنگ شروع کر دی۔ اس طرح اس جنگ میں 7 صحابہ شہید ہو گئے، 3 باقی رہ گئے۔ کفار نے پھر وہی عہد دیا، چنانچہ وہ تینوں ٹیلے سے اتر آئے، مگر کفار نے بد عہدی کی اور انہیں باندھ لیا۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، یہ تمہاری پہلی بد عہدی ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کفار نے انہیں قتل کر دیا اور باقی 2 کو مکے لے چلے۔ مکے لے جا کر ان دونوں کو بیچ دیا۔ یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہما تھے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا، لہذا انہیں کچھ عرصے تک قید میں رکھ کر تنعیم لے جایا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان پر بد دعا کی، پھر چند اشعار پڑھے۔ ان میں سے 2 یہ ہیں،
ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال سلب ممزعي. میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں، اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت عطا کر دے. اس کے بعد ابو سفیان نے خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے قبضے میں ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہاں کوئی کانٹا چبھ جاتا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا. یعنی میں تو اپنی جان بچانے کے بدلے میں انہیں کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا. اور پھر اچانک حارث بن عامر کے بیٹے نے انہیں باپ کے بدلے میں قتل کر دیا. اب رہ گئے زید بن دسنہ. انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن محرز کو قتل کیا تھا، چنانچہ انہیں اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر قتل کیا. بعض کتب میں یوں ہے کہ یہ گفتگو ابو سفیان اور سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے درمیان نہیں ہوئی تھی بلکہ زید بن دسنہ سے ہوئی تھی. سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قریش نے ان کا سر کاٹ لانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا. جب یہ لوگ لاش کے پاس پہنچے تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا. ان بھیڑوں نے کفار کو ان کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیا. دراصل سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے یہ دعا کی تھی، اے اللہ یہ کفار میری لاش کو نہ چھونے پائیں. سو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور لاش کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کو بھیج دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے. انہی دنوں اس قسم کا سانحہ بیر معونہ پر پیش آیا. یہ واقعہ رجی والے واقعے سے کہیں زیادہ المناک تھا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو براء عامر بن مالک مدینہ طیبہ میں آیا اور خدمت نبوی میں حاضر ہوا. یہ ملائب الاسنہ کے لقب سے مشہور تھا. اس کا مطلب ہے نیزوں سے کھیلنے والا. آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے اسلام قبول نہ کیا لیکن دوری بھی اختیار نہ کی اور یہ امید ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے. اس نے یہ بھی کہا کہ آپ جن لوگوں کو بھیجیں گے وہ میری پناہ میں ہوں گے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کی جماعت اس کے ساتھ کر دی. یہ 70 کے 70 قرآن کے حافظ اور قاری تھے. انہوں نے بیر معونہ پر پڑاؤ ڈالا. سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر قبیلے کے سردار اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے. اس نے خط پڑھنے کی بجائے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ انہیں قتل کر دے. اس نے کمر کی طرف سے نیزے کا وار کیا. نیزہ آر پار ہو گیا. وہ یہ کہتے ہوئے گرے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. پھر اس بدطینت نے فوراً ہی باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے بنو عامر کو آواز دی. وہ لوگ اس لیے نہ آئے کہ ابو براء عامر بن مالک نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی. انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے. چنانچہ اس نے بنو سلیم کو آواز دی. بنو سلیم اور اس کی چند شاخوں ریل، زکوان اور اسیہ نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا محاصرہ کر لیا اور سب کو شہید کر ڈالا. صرف کعب بن زید اور عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہما بچ رہے. کعب بن زید تو زخمی تھے. ان لوگوں نے انہیں مردہ خیال کیا. چنانچہ انہیں بعد میں شہداء کے درمیان سے اٹھا لیا گیا. وہ زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے. عمر بن امیہ زمری منذر بن عقبہ کے ساتھ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے. انہوں نے پڑاؤ کی جگہ پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو بھانپ گئے کہ کوئی سانحہ ہو گیا ہے. فوراً وہاں پہنچے.
حالات دیکھ کر منذر بن عقبہ نے ان دشمنوں سے لڑ کر شہید ہونے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ ان سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ عمر بن امیہ کو قید کر لیا گیا۔ جب عامر بن طفیل کو بتایا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے انہیں آزاد کر دیا۔ اس کی ماں نے ایک گردن آزاد کرنے کی منت مانی تھی۔ عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دشمن کے آدمی خیال کیا اور قتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد موجود تھا۔ چنانچہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے اور اس واقعے کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے 2 ایسے آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے دینا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ رجی اور بیر معونہ سے بہت رنج پہنچا۔ یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی صفر 4 ہجری میں پیش آئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں حادثات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی۔ آپ نے ان قاتلوں پر 30 دن تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا، ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دیں کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قنوت ترک کر دی۔ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے جب واپس آ کر بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ معاہدے کے مطابق دونوں مقتولین کی دیت میں مدد کریں۔ انہوں نے آپ سے کہا، ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا، آپ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ادھر یہود جمع ہوئے، ان پر شیطان سوار تھا۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور کہا، ہم میں سے کون ہے جو اس بھاری پتھر کو اوپر لے جا کر آپ کے سر پر گرا دے؟ اس پر ایک بدبخت ترین یہودی عمرو بن جہاش اٹھا، اس نے کہا، یہ کام میں کروں گا۔ پھر اس نے پتھر اٹھایا اور اس کو اوپر کی طرف لے چلا۔ ادھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر کر دی۔ چنانچہ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ منورہ چلے آئے۔ بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ سے آ ملے، آپ نے انہیں سازش سے آگاہ فرمایا۔ اس واقعے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا۔ ان کے ذریعے سے آپ نے یہود کو پیغام دیا، تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو یہاں نظر آیا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر یہودیوں نے وہاں سے چلنے کی تیاری شروع کر دی، لیکن اسی دوران میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے انہیں کہلا بھیجا، ڈٹ جاؤ اور یہاں سے نکلنے سے انکار کر دو، میرے ساتھ 2000 جنگجو ہیں، وہ تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اس کا پیغام سن کر یہود نے اپنے اندر قوت اور مضبوطی محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ اکبر۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی مل کر کہا، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرما کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے بھی اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لے لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں، چنانچہ آپ نے ان کو کاٹ دینے اور جلا دینے کا حکم فرمایا۔ اس عمل سے یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری فرما دیا۔ چنانچہ 6 روز بعد یا ایک دوسری روایت کے مطابق 15 روز بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینہ منورہ سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے
منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی وعدہ خلافی کی اور ان کی مدد کو نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ ہتھیاروں کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں، چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے، یہاں تک کہ دروازے، کھڑکیاں، کھوٹیاں اور چھتوں کی کڑیاں تک لے گئے۔ اللہ تعالی سورۃ الحشر کی آیت 2 میں اس بارے میں فرماتے ہیں، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے، پس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو۔ اس جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا۔ ان کا ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا بسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرما دیا۔ صرف 2 انصاری صحابہ ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے۔ اس کے بعد جو کچھ بچتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری میں صرف فرماتے تھے۔ آپ نے ان کے پاس سے 50 خود اور 300 تلواریں بھی پائیں۔ ابو سفیان نے احد میں اعلان کیا تھا کہ اگلے سال جنگ ہوگی، چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعلان کے مطابق بدر کا رخ کیا۔ وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ آپ کے ساتھ 1,500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے۔ جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے مدینے کا انتظام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 2,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا، جس میں 50 سوار تھے۔ مر الزہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع ہی سے ان پر روب سا طاری تھا۔ واپسی کے بہانے سوچنے لگا۔ بالآخر یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جنگ اس وقت مناسب ہوتی ہے جب شادابی ہو اور ہریالی ہو، تاکہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے، لہٰذا میں تو واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلے چلو۔ اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا۔ مسلمانوں کو جب ان کے واپس ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت فروخت کیا، خوب نفع کمایا اور اس شان سے واپس لوٹے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع ملا۔ چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے اور یوں ہر طرف امن و امان ہو گیا۔ بنو نذیر مدینہ منورہ سے نکلنے کو تو نکل گئے، مگر خیبر پہنچ کر انہوں نے اپنی سازشوں کا جال سارے ملک عرب میں پھیلا دیا۔ ان کے رئیسوں نے مکے جا کر قریش کو آمادہ کیا۔ قبیلہ غطفان کو خیبر کی آدھی پیداوار کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ بنی اسد ان کے حلیف تھے، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ غرض سب مل ملا کر 10,000 کا بھاری لشکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چڑھائی کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ شہر کے 3 اطراف میں دشوار گزار پہاڑ، مکانات اور کھجوروں کے گھنے باغات ہیں جو پناہ کا کام دیتے ہیں۔ صرف شمالی سمت کھلی ہے، اگر وہاں خندق کھود دی جائے تو شہر کا حملہ روکا جا سکتا ہے۔ آپ نے یہ رائے پسند کی، لہٰذا آپ نے اسی جانب ہرہ شرقیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا، جو کم و بیش 1 میل ہے۔ وہاں خندق کھود کر دونوں ہروں کو ملا دیا۔ مغرب میں یہ خندق سلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس ہرہ شرقیہ کے ایک بڑھے ہوئے سرے سے جا ملتی تھی۔ آپ نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا اور خود بھی خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے۔ لوگ رجز پڑھتے اور آپ جواب دیتے، نیز
آپ ریچھ پڑتے اور لوگ جواب دیتے تھے۔ لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی، بالخصوص سردی اور بھوک کی شدت۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے دکھلائے تو آپ نے انہیں اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھلا دیے۔ خندق کی کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ سیدنا جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے، اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے 1 صاع جو پیسے۔ پھر خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ کرام سمیت دعوت دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ، جن کی تعداد 1000 تھی، چل پڑے اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی۔ اس طرح سیدنا برا کے ساتھیوں کا ایک سخت چٹان سے سامنا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی، پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی۔ ادھر قریش اور ان کے پیروکار 4000 کا لشکر لے کر آئے۔ ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ تھے۔ ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر دنگ رہ گیا، چنانچہ انہیں مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ کرنا پڑا۔ ادھر 3000 مسلمان پوری طرح ہوشیار تھے اور خندق کی نگرانی کر رہے تھے۔ دونوں اطراف سے تیر اندازی شروع ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی۔ ایک روز مشرکین کے شاہ سواروں کی ایک جماعت نے ایک تنگ مقام سے خندق عبور کر لی۔ ان لوگوں میں عمرو بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ شامل تھے۔ ان کے گھوڑے اندر داخل ہو کر چکر کاٹنے لگے۔ ایسے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق عبور کی تھی اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح انہوں نے ان لوگوں کا واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمرو بن عبد ود نے انہیں مقابلے کے لیے للکارا۔ وہ بہت بہادر اور ظالم تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہہ کر اسے بھڑکا دیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ اب دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے۔ آخر سیدنا علی نے اسے ایک کاری ضرب لگائی، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ باقی مشرک بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بھاگتے وقت ان کی بدحواسی کا عالم یہ تھا کہ اکرمہ اپنا نیزہ چھوڑ گیا۔ نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا، جسے مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ اب مشرکین نے تیر اندازی شروع کر دی۔ تیروں کے ساتھ وہ پتھر بھی برسا رہے تھے۔ مسلمان عورتیں ایک قلعے میں محفوظ تھیں۔ وہ قلعہ بنو قریظہ کے پاس تھا۔ بنو قریظہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان حملے کی زد میں ہیں، ادھر میدان خالی ہے، تو قلعے پر قبضے کے برے ارادے سے قلعے کی طرف بڑھے۔ ایک یہودی تو پھاٹک کے پاس پہنچ گیا۔ عورتوں نے بھی انہیں دیکھ لیا اور ان کے ارادے کو بھانپ لیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آگے بڑھی اور اس پر حملہ کر دیا۔ آن کی آن میں وہ ڈھیر ہو گیا۔ انہوں نے اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیا۔ اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر بنو قریظہ کے لوگ یہ سمجھے کہ قلعے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے، لہٰذا آگے بڑھنے سے رک گئے اور واپس لوٹ گئے۔ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ مشرکین نے قریباً 1 ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس کا مطلب ہے محاصرہ شوال میں شروع ہوا اور ذیقعد میں ختم ہوا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے وہ بدھ کا روز تھا اور ذیقعد کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ اس جنگ میں دونوں طرف کے صرف چند افراد مارے گئے، یعنی 10 مشرک اور 6 مسلمان۔ ایک تیر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگا جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ ابھی کچھ باقی ہے تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے، ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے۔
البتہ انہوں نے اپنی دعا میں یہ بھی کہا، یا اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ خندق کی لڑائی دراصل جان اور مال کے نقصان کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خون ریز معرکہ پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو جو مدینہ منورہ میں نشوونما پا رہی تھی ختم نہیں کر سکتے۔ وہ کیا، عرب کی کوئی طاقت بھی انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ اس خیال کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ خندق میں مشرکین بڑی طاقت، ساز و سامان اور بھاری تعداد کے ساتھ آئے تھے۔ اس وقت اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب سے واپسی کے بعد فرمایا، الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم۔ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرائی کہ جو شخص سن رہا ہے اور اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کا علم دے کر ہراول دستے کے طور پر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرمایا۔ بنو قریظہ نے انہیں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے۔ بعض لوگ ابھی راستے میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں نماز پڑھ لی اور کچھ نے بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے۔ آپ نے بنو قریظہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی کنویں پر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں پر ایسا روب طاری کیا کہ وہ اپنے قلعوں اور گڑھیوں سے نکل ہی نہ سکے۔ انہیں لڑائی کی جرت نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے بھی سختی سے محاصرہ جاری رکھا۔ جب یہود نے دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ آپ نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ اس پر یہود نے کہا، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا، ہاں یہی کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ تاہم انہیں فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے۔ چنانچہ وہاں سے واپس لوٹے تو سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے، خود کو ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی، اب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے ہاتھ مبارک سے کھولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا، اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا، لیکن جب وہ یہ کام کر بیٹھے ہیں تو ہم بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ ادھر محاصرے نے مزید طول پکڑا تو بنو قریظہ کے حوصلے بالکل پست ہو گئے۔ چنانچہ 25 روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور کہا، آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ مناسب سمجھیں وہ کریں۔ آپ نے مردوں کو باندھ لیا، عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا۔ اس پر قبیلہ اوس کے لوگوں نے عرض کیا، یہ ہمارے حلیف ہیں، ان پر رحم فرمائیں، جس طرح خزرج کے حلیفوں بنو قینقاع پر احسان فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا آپ لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کے بارے میں آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کر دے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہمیں یہ بات منظور ہے۔ آپ نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا۔
انہیں غزوہ خندق میں زخم لگا تھا، اس کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ میں تھے۔ انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، اپنے سردار کی طرف اٹھو۔ چنانچہ یہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کے لیے گئے، انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے، سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ خاموش تھے، انہوں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب لوگوں نے بہت زور دیا تو بولے، اب وقت آ گیا ہے، سعد کو اللہ تعالی کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ منورہ کی طرف پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا۔ جب سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اترے اور انہیں بتایا گیا کہ بنو قریظہ ان کی ثالثی پر رضامند ہیں تو انہوں نے فیصلہ سنایا، مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالی کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق تھا، بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم اور نرمی پر مبنی تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینہ منورہ لایا گیا اور بنو نجار کی ایک عورت کے گھر میں قید کر دیا گیا۔ یہ حارث کی بیٹی تھی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں، پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں۔ ان کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 6 اور 700 کے درمیان تھی۔ انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار خیئی بن اخطب بھی مارا گیا۔ یہ یہود کے ان 20 سرداروں میں سے تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر بنو قریظہ کے پاس آ کر انہیں عہد شکنی پر اکسایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی، اور غداری کرتے وقت خیئی بن اخطب سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا اور جو حشر ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا۔ چنانچہ محاصرہ ختم ہونے اور ہتھیار ڈال دینے کے بعد یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو گیا تو بندہ صالح سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں۔ ایک دن ان کے اوپر سے ایک بکری گزر گئی، اس سے ان کا زخم تازہ ہو گیا اور ہنسلی کی ہڈی کے پاس سے خون بہ نکلا۔ اس قدر خون جاری ہوا کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کا عرش لرز اٹھا۔ ادھر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پر 6 راتیں گزر چکی تھیں۔ نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی تھی، اس کے بعد وہ پھر خود کو ستون سے باندھ لیتے تھے۔ آخر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ان کی توبہ نازل ہوئی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن انہوں نے ان سب کو روک دیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مجھے کوئی نہ کھولے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں نے اور کئی فوجی کاروائیاں انجام دی۔ ان میں اہم کاروائیاں یہ ہیں: سمامہ بن اسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو سخت ناپسند کرتے تھے، چنانچہ محرم 6 ہجری میں مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو 30 سواروں کے ساتھ زریہ کے اطراف میں بھیجا تھا تاکہ بنی بکر بن کلاب کو تنبیہ کریں۔ زریہ بصرہ کے راستے میں مدینہ منورہ سے 7 رات کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان سواروں نے واپس آتے ہوئے سمامہ بن اسال کو دیکھ لیا، انہیں ان پر شک گزرا، چنانچہ گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا، سمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد، میرے نزدیک خیر ہے، اگر قتل کرو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، مال چاہتے ہو تو مانگو،
जो चाहोगे दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और उन्हें उनके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ गए। दूसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस तरफ से गुजरे तो आपने फरमाया, सुमामा तुम्हारा क्या हाल है? वो बोले, मैं ठीक हूँ। अगर कत्ल करोगे तो एक किसास वाले को कत्ल करोगे, अगर एहसान करोगे तो एक कदरदान पर एहसान करोगे, अगर माल चाहते हो तो मांगो, जो चाहोगे दिया जाएगा। आप उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। तीसरे दिन फिर यही गुफ्तगू हुई। उस रोज आपने फरमाया, सुमामा को छोड़ दो। सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने गुस्ल किया और मुसलमान हो गए। इस्लाम लाने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, इस्लाम लाने से पहले रूए जमीन पर कोई चेहरा मेरे नजदीक आपके चेहरे से ज्यादा काबिल नफरत नहीं था, लेकिन अब आपका चेहरा मेरे नजदीक रूए जमीन पर सबसे ज्यादा महबूब हो गया है। और अल्लाह की कसम, रूए जमीन पर कोई दीन मेरे नजदीक आपके दीन से ज्यादा नापसंदीदा नहीं था, मगर अब आपका दीन मेरे नजदीक तमाम अदियान से ज्यादा पसंदीदा हो गया है। वापसी पर सैयदना सुमामा रजी अल्लाह अन्हु उम्रे के लिए मक्का गए तो कुरैश ने उन्हें इस्लाम लाने पर मलामत की। इस पर वो बोले, अल्लाह की कसम, तुम्हारे पास यमामा से गंदुम का एक दाना भी नहीं आएगा जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इजाजत न दे दें। चुनाचे वापसी पर उन्होंने अहले मक्का के लिए गंदुम फरोख्त करने की मुमानियत कर दी, जिससे वो मुश्किल में पड़ गए। यहाँ तक कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, उसमें अपनी कराबत का वास्ता दिया और दरखास्त की कि आप सुमामा को लिख दें, वो गंदुम फरोख्त करने की इजाजत दे दें। आपने सुमामा रजी अल्लाह अन्हु को लिख दिया। बनु लिहियान वही हैं जिन्होंने रजी के मकाम पर धोखे से 8 सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम को शहीद किया था और 2 को अहले मक्का के हाथों फरोख्त कर दिया था, जहां वो बेदर्दी से शहीद कर दिए गए थे। ये लोग हिजाज के बहुत अंदर उस्फान की हुदूद में आबाद थे, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इंतकाम लेने में कदरे ताखीर से काम लिया। जब कुफ्फार के मुख्तलिफ गिरोहों में फूट पड़ गई और आप दुश्मनों से किसी कदर मुतमईन हो गए तो आपने मदीना मुनव्वरा का इंतजाम इब्ने उम्मे मकतूम रजी अल्लाह अन्हु को सौंपकर 200 सहाबा और 20 घोड़ों के साथ रबीउल अव्वल 6 हिजरी में बनु लिहियान का रुख किया और यलगार करते हुए बतने गर्रान तक पहुंच गए। ये अमज और उस्फान के दरमियान बतने गर्रान नामी एक वादी है और इसी जगह आपके सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम को शहीद किया गया था। आपने उनके लिए दुआए रहमत की। 2 रोज तक यही क़याम फरमाया। उधर बनु लिहियान को आपकी आमद की खबर मिल गई। वो पहाड़ों की तरफ भाग गए। उनका कोई आदमी हाथ ना आ सका। फिर आपने उस्फान का कस्द किया और वहां से 10 सवारों का दस्ता आगे भेजा ताकि कुरैश उनकी आमद का हाल सुनकर मरूब हो जाए। इस दस्ते ने कुराउल गनीम तक का चक्कर लगाया। इसके बाद आप कुल 14 दिन मदीना मुनव्वरा से बाहर गुजारकर वापस मदीने लौट आए। जुमादल ऊला 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु को 170 सवारों के साथ ईस की जानिब रवाना फरमाया। इन्हें रवाना करने का मकसद ये था कि वो शाम से आने वाले एक कुरैशी काफिले को पकड़ें। उस काफिले के सरबराह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा के शौहर अबुल आस बिन रबी थे। इस मुहिम में कुरैश के एक काफिले का माल हाथ आया, लेकिन अबुल आस भाग निकलने में कामयाब हो गए और सीधे मदीना मुनव्वरा जा पहुंचे। उन्होंने सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की पनाह ले ली और उनसे कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहें आप काफिले का सामान वापस कर दें। सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने सिफारिश की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी बड़ी हर चीज वापस कर दी। अबुल आस सारा माल लेकर मक्के पहुंचे। अमानतें उनके मालिकों के हवाले की। फिर मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही निकाह के तहत सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को उन्हें वापस कर दिया। ये वापसी 3 साल से कुछ ज्यादा अरसा बाद हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौरान में मजीद कई सराया भेजे, जिनका दुश्मन की सरकशी तोड़ने, उनके शर की आग बुझाने और दूर दराज इलाकों में अमन फैलाने में बड़ा असर था। फिर आपके पास कुछ इस तरह की खबरें आईं कि आप गज़वा बनुल मुस्तलिक के लिए तशरीफ ले गए।
یہ غزوہ 5 ہجری یا 6 ہجری میں ہوا۔ بنو المستلق قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ تھی۔ قبیلہ خزاعہ کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، مگر یہ شاخ قریش کی طرفدار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے لڑنے کے لیے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ان سے معلوم ہوا کہ خبر درست ہے، لہذا آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کسی اور کو سونپا، اور بنو المستلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کے ساتھ 700 صحابہ کرام تھے، اور بنو المستلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب مریسی نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ آپ نے اس حال میں ان پر چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے، بعض کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت شعبان 5 ہجری کے آخری دن تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 6 ہجری کے ابتدائی دن تھے۔ قیدیوں میں بنو المستلق کے رئیس حارث بن ابی زرار کی صاحبزادی جویریہ بھی تھی۔ مدینہ منورہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس پر صحابہ کرام نے بنو المستلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے۔ یہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں آزاد کرتے ہوئے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں۔ اس طرح ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم اور برکت والی خاتون ثابت ہوئی۔ اس غزوے سے واپسی پر جب مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے اور وضو کے لیے پانی نہ بچا تو تیمم کا حکم نازل ہوا۔ اسی سال پردے کا حکم نازل ہوا۔ مسلمان عورتوں اور مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پردے کے متعلق احکامات سورہ نور کی آیت 30 اور 31 میں تفصیل سے موجود ہیں۔ پردے کے اس حکم سے پاکیزہ خواتین بلکہ سبھی خواتین کی عزت و عصمت کو ہمیشہ کے لیے پناہ گاہ مل گئی، اور انسانی معاشرے میں عورتوں کی عزت اور وقار کو انتہائی قابل قدر تحفظ مل گیا۔ اس طرح عورتوں کے لیے احترام میں اس قدر اضافہ ہوا کہ جو کائنات کے کسی اور نظام نے عورتوں کو عطا نہیں کیا تھا۔ خواتین کو اگر اپنا مقام، مرتبہ، حیثیت اور اہمیت معلوم کرنا ہو تو انہیں تعلیم اسلام کے راستے میں یہ سب کچھ میسر ہوگا۔ چند سال پہلے تک اسلام کے راستے میں مصائب اور مشکلات کے پہاڑ حائل تھے، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز، اخلاق اور تدبر سے اور مسلمانوں کے اخلاص، ایثار اور کوششوں سے وہ ایک ایک کر کے دور ہو گئے۔ اب اسلام کی ترقی کی راہ میں بس 2 ہی رکاوٹیں رہ گئی تھیں، ایک مکہ کے مشرک، دوسرے خیبر کے یہودی۔ مکے کے مشرکوں سے آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی تحریک کو امن و امان سے آگے بڑھنے دیں، اور جو لوگ خوشی سے اسلام کے حلقے میں آنا چاہیں انہیں یہ موقع دیا جائے۔ مکہ معظمہ میں غریب اور کمزور مسلمان عورتوں، بچوں اور بے بس مسلمان مردوں کو جو نظر بند کر رکھا ہے انہیں مدینہ منورہ آنے دیا جائے۔ مسلمانوں کو مکہ آنے جانے اور خانہ کعبہ کے طواف اور حج کی آزادی مل جائے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے یہود سے صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی طاقت کو تسلیم کر لیں۔ یہ دونوں رکاوٹیں اس سال کے دوران صلح حدیبیہ اور یہود کے مکمل خاتمے سے دور ہو گئیں۔ مہاجرین کو مکہ معظمہ چھوڑے قریباً 6 سال بیت چکے تھے۔ کچھ لوگ کعبے کی زیارت کو بہت ترس رہے تھے اور کچھ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ دونوں جذبے فطری تھے۔ ہجرت کے مقدس فریضے نے اس فطری جذبے کو دبا دیا تھا۔ ہجرت کے 6 سال مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ کرام سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سروں کو منڈوایا اور کچھ نے قصر کروایا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس خواب کی اطلاع دی اور یہ بتلایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے، لہذا صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے مدینہ کے گرد و پیش کی آبادیوں میں بھی روانگی کا اعلان فرما دیا، لیکن انہوں نے چلنے میں دیر کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز
यकुम ज़ीक़ाद 6 हिजरी को 1400 मुहाजिरीन व अंसार के साथ मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए और अपने साथ कुर्बानी के जानवर भी लिए ताकि लोग जान लें कि आप जंग के लिए नहीं उम्रे के लिए जा रहे हैं। जुल हुलैफा पहुंचकर जानवरों को किलादे पहनाए गए, उनकी कुहाने चीर कर निशान बनाया और उम्रे का एहराम बांधा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर जारी रखा। उस्फान पहुंचे तो आपको इत्तिला दी गई कि कुरैश मुसलमानों को बैतुल्लाह से रोकने और जंग करने का तहैया किए बैठे हैं। उन्होंने जी तुवा में पड़ाव डाल रखा है और खालिद बिन वलीद को 200 सवारों के साथ उस्फान के करीब कुराउल गमीम भेज दिया है ताकि वो मक्का आने वाला रास्ता बंद रखें। नीज अपनी मदद के लिए हलीफ कबाइल को भी जमा कर लिया है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मशवरा किया कि क्या करें। ये हलीफ कबाइल जो जमा हुए हैं उनके घरों पर हल्ला बोल दें या सीधे बैतुल्लाह का कस्द करें और जो रोके उससे लड़े। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम उम्रा करने आए हैं, लड़ने नहीं, लिहाजा जो हमारे और बैतुल्लाह के दरमियान रुकावट बनेगा हम उससे लड़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को पसंद फरमाया। उधर खालिद बिन वलीद ने जोहर की नमाज में मुसलमानों को रुकू और सजदा करते देखा तो कहा, ये लोग गाफिल थे, हमने हमला किया होता तो इन्हें मार लिया होता। फिर उन्होंने तय किया कि असर की नमाज के दौरान हमला करेंगे, लेकिन अल्लाह ने जोहर और असर के दरमियान सलात खौफ यानी हालत जंग में नमाज का हुक्म नाजिल फरमाया। इस हुक्म में वजाहत की गई कि इस हालत में मुसलमान नमाज किस तरह अदा करें। इस तरह खालिद बिन वलीद के हाथ से ये मौका भी जाता रहा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रास्ते को छोड़कर एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया और मक्के से नीचे दाहिने हाथ चलकर सनीयतुल मुरार पहुंच गए, जहां से हुदैबिया में उतरते हैं। वहां पहुंचे तो आपकी ऊंटनी बैठ गई। लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की तो भी न उठी। अब लोगों ने कहा, कस्वा अड़ गई है। इस पर आपने फरमाया, कस्वा अड़ी नहीं और न ये इसकी आदत है, बल्कि इसे उस हस्ती ने रोक रखा है जिसने हाथी को रोक दिया था। फिर आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये लोग मुझसे किसी भी ऐसे मामले का मुतालिबा नहीं करेंगे जिसमें अल्लाह की हुर्मतों की ताजीम कर रहे हों, मगर मैं उसे जरूर तस्लीम कर लूंगा। इसके बाद आपने ऊंटनी को डांटा तो वो उछलकर खड़ी हो गई। फिर आपने आगे बढ़कर हुदैबिया में पड़ाव डाला। इसके बाद बुदैल बिन वर्का खुज़ा की एक जमात के साथ आया। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर खाह थे। इसने बताया कि कुरैश आपसे जंग करने और आपको बैतुल्लाह से रोकने का तहैया किए बैठे हैं। आपने उससे फरमाया, हम सिर्फ उम्रा करने आए हैं, लड़ाई के लिए नहीं आए, और हम सुलह के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कुरैश ने लड़ाई ही पर इसरार किया तो हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि मेरा सर तन से जुदा नहीं हो जाता या अल्लाह का हुक्म नाफिज नहीं हो जाता। बुदैल ने वापस पलटकर ये बात कुरैश को बताई। उन्होंने मिक्रस बिन हफ्स को भेजा। आपने उससे भी वही बात कही जो बुदैल से कही थी। इसके बाद कुरैश ने हलीफ कबाइल के सरदार हुलैस बिन अलकमा को भेजा। जब वो नमूदार हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स ऐसी कौम से ताल्लुक रखता है जो कुर्बानी के जानवरों का बहुत एहतराम करती है, लिहाजा जानवरों को खड़ा कर दो। सहाबा किराम ने जानवरों को खड़ा कर दिया और खुद भी लब्बैक पुकारते हुए उसका इस्तकबाल किया। उसने ये हालत देखी तो कहा, सुबहान अल्लाह, इन लोगों को बैतुल्लाह से रोकना हरगिज मुनासिब नहीं। भला ये क्या कि लख्म, जुजाम और हिमियर के लोग तो हज करें और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा बैतुल्लाह से रोक दिया जाए। बैतुल्लाह के रब की कसम, कुरैश बर्बाद हुए, ये लोग उम्रा करने आए हैं। कुरैश ने ये बात सुनी तो कहा, बैठ जाओ, तुम आराबी हो, तुम्हें चालबाजियों का इल्म नहीं। इसके बाद कुरैश ने उर्वा बिन मसूद सकफी को भेजा। उसने आकर बात की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी वही कहा जो बुदैल से कहा था। उसने दरबार नबूवत की कैफियत देखी तो दंग रह गया। उसने मक्का वापस जाकर कहा, मैंने कैसर और किसरा के दरबार देखे हैं, मगर जैसे जानिसार मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को मिले हैं उनकी कोई मिसाल नहीं। उनके नबी जब वुजू करते हैं तो ये लोग वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते।
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر بھیجیں جو انہیں یقین دلائے کہ آپ عمرہ ہی کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ کے کمزور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں قریب ہی فتح کی بشارت سنائیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ تعالی اپنے دین کو مکہ میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ کسی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ابان بن سعید اموی کی پناہ میں مکہ معظمہ کے اندر داخل ہوئے اور پیغام پہنچایا۔ قریش نے سیدنا عثمان کو پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ اس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بیت اللہ سے روک دیا جائے اور عثمان طواف کرے۔ پھر انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ آپس میں مشورہ کر لیں، پھر جواب سمیت انہیں رخصت کریں، لیکن ان کے واپس پہنچنے میں دیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ چونکہ قاصد کے قتل کا مطلب اعلان جنگ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مارکہ آرائی نہ کر لیں۔ پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی۔ صحابہ نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیعت کی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ لیکن جب بیعت مکمل ہو چکی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ اللہ نے اس بیعت کی فضیلت میں سورۃ الفتح کی آیت 18 نازل فرمائی۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور یہیں سے اس کا نام بیعت رضوان مشہور ہوا۔ قریش نے اس بیعت کا حال سنا تو ان پر بڑا زبردست رعب طاری ہوا اور انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ سہیل بن عمرو نے لمبی گفتگو کی۔ آخر کار یہ شرائط طے ہوئی۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر لوٹ جائیں گے، اگلے سال مکے آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، صرف تلواریں ہوں گی، وہ بھی میان کے اندر۔ نمبر 2، فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی۔ نمبر 3، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ نمبر 5، اس کے بعد آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور املا کرائی کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمرو نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے، آپ بسمک اللہم لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ نے املا لکھوائی۔ یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی ہے۔ اس پر سہیل نے کہا، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو پھر ہم نہ تو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم جھٹلاؤ۔ پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، لفظ رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مٹانا گوارا نہ کیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مٹایا۔ پھر پوری دستاویز کے 2 نسخے لکھے گئے، ایک نسخہ قریش کے لیے، دوسرا مسلمانوں کے لیے۔ صلح نامہ حدیبیہ کی شرائط ظاہر میں بہت سخت تھی، اسی لیے بعض پرجوش مسلمانوں کو ان کے ماننے میں تأمل ہو رہا تھا، لیکن جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مان چکے تو پھر انکار کی جرت کون کرتا؟ اور پھر چند ہی دنوں بعد معلوم ہو گیا کہ یہ شرائط اسلام کے حق میں بے حد فائدہ مند تھی۔ ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے سہیل بن عمرو کے صاحبزادے ابو جندل بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے۔
सुहैल ने उनकी वापसी का मुतालबा कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तो तहरीर मुकम्मल भी नहीं हुई। इस पर सुहैल ने कहा, तब मैं आपसे सुलह ही नहीं करता। आपने फरमाया, अच्छा तुम इसे मेरी खातिर छोड़ दो। उसने कहा, यह भी नहीं हो सकता। फिर सुहैल ने अबू जंदल को मारा। अबू जंदल ने चीख कर कहा, मुसलमानों, क्या मैं मुशरिकीन की तरफ वापस किया जाऊंगा कि वो मुझे मेरे दीन से फितने में डालें। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो और सवाब का बाइस समझो। अल्लाह तुम्हारे लिए और तुम्हारे अलावा जो दूसरे कमजोर मुसलमान हैं उन सबके लिए कुशादगी और पनाह की जगह बनाएगा। हमने मुशरिकीन से सुलह कर ली है और हमने इनको और इन्होंने हमको इस पर अल्लाह का आहद दे रखा है, इसलिए हम बदआहदी नहीं कर सकते। इस सुलह का असर इस्लामी दावत की रफ्तार पर बहुत अच्छा हुआ। आम अरब से मिलने और उन्हें अल्लाह की दावत देने का मौका मुसलमानों के हाथ लगा। चुनाचे लोग बकसरत इस्लाम में दाखिल हुए और सिर्फ 2 साल में मुसलमानों की तादाद इतनी हो गई कि 19 बरसों में नहीं हुई थी। अकाबिरीन कुरैश, जो कि कुरैश का निचोड़ थे, यानी अम्र बिन आस, खालिद बिन वलीद और उस्मान बिन तलहा जैसे हजरात अपनी रग़बत और मर्जी से मुसलमान होने के लिए खिदमत नबवी में हाजिर हुए। इस्लाम पर बैत की और उसके रास्ते में जान, माल, सलाहियत, ताकत और अपना सब कुछ कुर्बान करने का मुआहदा किया। तब आपने फरमाया, मक्का ने अपने जिगरगोशों को हमारे हवाले कर दिया। मुहर्रम 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का कस्द फरमाया। इस मौके पर उन लोगों ने भी इजाजत मांगी जो हुदैबिया के मौके पर पीछे रह गए थे। आपने ऐलान फरमाया, मेरे साथ वही रवाना हो जिसे जिहाद की ख्वाहिश हो, रहा माल गनीमत तो उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। इसके नतीजे में आपके साथ बैते रिजवान वाले 1400 असहाब ही रवाना हुए। आपने मदीने का इंतजाम सिबा उर्फुता बिन गिफारी रजी अल्लाह अन्हो को सौंपा। फिर खैबर जाने वाले जाने पहचाने रास्ते पर चल पड़े। करीबन निस्फ रास्ता तय करने के बाद आपने एक दूसरा रास्ता इख्तियार फरमाया जो मुल्क शाम की जानिब से खैबर पहुंचाता था। इससे आपका मकसद ये था कि यहूदियों के लिए मुल्क शाम की तरफ भागने का रास्ता बंद कर दें। आपने सफर की आखिरी रात खैबर के पास गुजारी, मगर यहूदी बेखबर रहे। फिर फज्र की नमाज अंधेरे में पढ़ी और सवार होकर खैबर का रुख किया। उधर यहूद बेखबरी में अपने फावड़े और टोकरियां वगैरह लेकर अपनी जमीनों की तरफ निकले। उन्होंने अचानक लश्कर को सामने देखा तो चीखते हुए भागे। अल्लाह की कसम, मुहम्मद लश्कर समेत आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, खैबर तबाह हुआ। जब हम किसी कौम के मैदान में उतर पड़ते हैं तो डराए हुए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। खैबर मदीना मुनव्वरा से 171 किलोमीटर शिमाल में वाक़े है। उस वक्त इसकी आबादी 3 हिस्सों में बटी हुई थी, एक नुतात, दूसरे कुतैबा और तीसरे शक। नुतात में 3 कले थे, हिस्ने नाइम, हिस्ने साब बिन मुआज और हिस्ने कला जुबैर। शक में 2 कले थे, हिस्ने अबी और हिस्ने नजार। और कुतैबा में 3 कले थे, हिस्ने कमूस, हिस्ने वतीह, हिस्ने सलालिम। इनके अलावा खैबर में मजीद कले और गढ़ियां भी थीं, मगर वो छोटी थीं और ताकत और हिफाजत में उनके हम पल्ला नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुतात के कलों के मशरिक में तीरों की पहुंच से दूर पड़ाव डाला और हिस्ने नाइम के मुहासरे से जंग का आगाज किया। ये बहुत बुलंद, महफूज और मुश्किल चढ़ाई वाला कला था और यहूद की पहली दिफाई लाइन की हैसियत रखता था। इसी में उनका शाहजोर बहादुर मरहब भी था। ये 1000 मर्दों के बराबर माना जाता था। चंद रोज तक फरीकैन में तीरंदाजी हुई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की बशारत देते हुए फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है और जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। आपका ये फरमान सुनकर सब अंसार और मुहाजिरीन ने इस आरजू में रात गुजारी कि झंडा उसे दिया जाए। सुबह हुई तो आपने फरमाया, अली कहाँ हैं? सहाबा किराम ने बताया, उनकी आंख आई हुई है। आपने उन्हें बुला भेजा, वो लाए गए। आपने उनकी आंखों में लुआब दहन लगाया और दुआ फरमाई। वो उसी वक्त शिफायाब हो गए, गोया उन्हें कोई तकलीफ थी ही नहीं।
پھر انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شق قلعے میں بھیج دیے تھے اور اس صبح طے کیا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے۔ چنانچہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے تیار پایا۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مرحب نے فخر اور غرور سے تلوار لہرائی اور دعوت مبارزت دی، یعنی اپنے مقابلے میں کسی کو بھی آنے کے لیے للکارا۔ اس نے یہ شعر پڑھا: قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب، یعنی خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہو۔ اس کے مقابلے میں سیدنا عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے۔ وہ کہہ رہے تھے: قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل مغامر، یعنی خیبر جانتا ہے میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شہزور اور جنگجو۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرحب کی تلوار سیدنا عامر کی ڈھال میں پھنس گئی۔ انہوں نے چاہا کہ اپنی تلوار اس کی پنڈلی پر ماریں، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی، اس کی پنڈلی تک پہنچنے کی بجائے پلٹ کر خود ان کے گھٹنے میں آ لگی۔ بعد میں انہوں نے اسی چوٹ سے انتقال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عامر کے بارے میں فرمایا: ان کے لیے دگنا اجر ہے، وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر چلا ہوگا۔ سیدنا عامر رضی اللہ عنہ کے زخمی ہو جانے پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ مرحب کے مقابلے پر آئے۔ آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے: انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفیہنی بالصاع کیل السندرا، یعنی میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد مرحب کے بھائی یاسر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی۔ اس کے مقابلے میں سیدنا زبیر بن عوام نکلے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ پھر گھمسان کی لڑائی چھڑ گئی، بہت سے یہودی مارے گئے، جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور بزور قلعے میں داخل ہو گئے۔ یہود اس قلعے سے بھاگ کر اس کے ساتھ والے قلعے حصن الصاد میں مورچہ بند ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں کو قلعہ حصن نائم میں بہت سا غلہ، کھجوریں اور اسلحہ ملا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے سیدنا حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حصن صاد کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا فرمائی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔